يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا بشراكي المدينة بشراكي بقدوم هادية بشراكي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. قابل احترام پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تیسرا دن ہے. اب تک ہم نے سن چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں پیدا ہوئے اور اللہ کے رسول کو کس طرح بری عادتوں سے نفرت تھی. اللہ کے رسول نفرت کرنے کے باوجود اللہ کے رسول کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے وہ ان کو کیا کرے، سدھارے. اور اس حالات میں انسان کیا ہو جاتا ہے، تنہا پسند ہو جاتا ہے کہ ایک کام جس سے وہ نفرت کر رہا ہے لیکن اسے کیا کر رہا ہے، دور نہیں کر پا رہا ہے. اور اللہ کے رسول جب تنہا پسند ہوئے تو مکہ سے دور ایک غار تھی جس کا نام تھا غار ہیرا. اللہ کے رسول تنہائی میں وہاں جاتے تھے اور وہاں جا کے بیٹھ کے اپنے رب کی جس طریقے سے آتی تھی عبادت کرتے تھے. اللہ کے رسول ایک دو تین دن تک وہاں بیٹھے رہتے تھے. بچوں اپنے ساتھ اللہ کے رسول کھانا پانی لے آتے تھے اور وہیں پہ رہتے تھے. اب اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک فرشتے آئے جسے کہتے ہیں جبرائیل امین. اور وہ آئے اور انہوں نے کہا ہمارے نبی سے پڑھیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑا اور آپ کو زور سے کیا کر لیا، اپنے سینے سے لگا لیا. بچوں اتنی طاقت سے لگا لیا کہ جب اللہ کے رسول کو انہوں نے چھوڑا تو اللہ کے رسول کی سانس اوپر نیچے ہونے لگی. پھر انہیں جواب دیا کہ آپ پڑھو. تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر جبرائیل امین نے یہی کیا کہ زور سے پکڑا اور چھوڑ دیا. پھر کہا پڑھو. تیسری بار اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کے بعد انہوں نے بھی تیسری مرتبہ سینے سے لگایا اور زور سے بھیچا، سختی سے ایک دم کیا اور چھوڑ دیا. اور کیا کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے. پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس سے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون سے. جو جبرائیل نے کہا کہ پڑھیے جس نے آپ کو جمے ہوئے خون سے انسان کو بنایا ہے. پڑھیے آپ کا رب کیا ہے، بہت ہی کریم ہے، جس نے آپ کو قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے، انسان کو وہ بتایا ہے جس کو وہ نہیں جانتا تھا. اب آپ سوچئے کہ جو انسان تنہا پسند ہے، تنہائی میں رہ رہا ہے، اچانک کوئی جس کو وہ جانتا نہیں ہے اچانک آئے اور اس کو یہ کہے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو ان پہ کیا ہوگی، ڈر اور خوف کا معاملہ ہوگا، ہیبت طاری ہوگی اوپر. آپ ایک دم کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کیا کہا، مجھے اڑا دو. حضرت خدیجہ نے فوراً کمبل اڑایا. اللہ کے رسول کو جب تھوڑا سکون ہوا لیٹنے کے بعد تو انہوں نے جو حالات گزرے تھے ان کے اوپر کسے بتایا، اپنی بیوی کو بتایا اور کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی مجھے مار نہ دے. حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا، نہیں مارے گا، کیونکہ آپ تو بہت ہی نیک ہے. کتنے نیک تھے نا ہمارے نبی، یہ لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھتے تھے، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے تھے، ہر ایک کی مدد کرتے تھے، کوئی مہمان آتا تو اس کی خاطر کرتے. تو آپ کے اندر اتنی خوبی ہے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کا رب کیا کرے گا، ہلاک نہیں کرے گا. پیارے بچوں، لیکن خدیجہ دیکھ رہی تھی کہ ان کی باتوں سے بھی اللہ کے رسول کو وہ تسکین و سکون نہیں ملا ہے جو کہ ملنا چاہیے. تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی قابل اور سمجھدار خواتین تھیں. انہوں نے ہمارے نبی کو کہاں لے کے گئے، اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کے گئے جن کا نام کیا تھا، ورقہ بن نوفل. پیارے بچوں، ان کے پاس لے کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک عیسائی تھے اور ان کے پاس جو تھا بہت زیادہ علم تھا.
انہوں عیسائیوں میں بھی نا کتابیں اتری ہے، انجیل حضرت عیسیٰ اسلام پہ، وہ ان کو کیا تھا، پڑھے ہوئے تھے۔ علم کی بنا پر حضرت خدیجہ اللہ کے رسول کو ان کے پاس لے گئی۔ اس وقت حضرت ورقہ بن نوفل کیا تھے، بہت ہی بوڑھے تھے اور کیا تھے، نابینا بھی ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ ان کے پاس گئی اور کہا کہ دیکھیے آپ کے بھتیجے کو کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جو گزرا تھا انہوں نے وہ انہیں بتایا، تو ورقہ بن نوفل فوراً سمجھ گئے، کیا کہا، یہ تو وہی ہے جو آپ کے پاس آیا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کس کے پاس آتا تھا، موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر میں زندہ رہا، جب آپ اپنے قوم کے لوگوں کو یہ بات بتائیں گے تو آپ کی قوم آپ کو کیا کرے گی، ستائے گی، آپ کو نکال دے گی۔ اگر میں زندہ رہا تو ضرور میں تمہارا کیا کروں گا، ساتھ دوں گا۔ اب یہ ایک طریقے سے پیشن گوئی ہوئی تھی کہ جب آپ نیک کام کریں گے تو لوگ آپ کو کیا کریں گے، ستائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عجیب لگا کہ جب انسان نیک کام کرے گا تو کیوں انہیں کیا کرے گا، کوئی نکال دے گا۔ تو اس وقت ورقہ بن نوفل نے انہیں بتایا کہ جب بھی نبیوں نے دین کا کام کیا ہے تو لوگ انہیں کیا کیے، ستاتے تھے۔ اور آخرکار کچھ دنوں بعد کیا ہوا، ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول کو پہلی وحی آئی تھی کون سی، جو میں نے آپ کو بتائی، اقرا۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر دوسری وحی نازل ہوئی جس کا نام ہے سورہ مدثر کی کچھ آیتیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے والے، اٹھ جا اور کیا کر، اللہ کے دین کا کام کر، لوگوں کو اس کی برائی کے انجام سے ڈرا اور اپنے رب کی کیا کرو، بڑائی بیان کرو۔ اللہ کا جیسے یہ حکم نازل ہوا، فوراً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے، یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے والے، اللہ کے رسول کمبل اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے کمبل کو کیا کر دیا، ہٹا دیا اور کھڑے ہو گئے اور اللہ کے دین کا کیا کر رہے، کام کرنے شروع کر دیا۔ پیارے بچوں، آپ سوچئے کہ ہمارے نبی کتنے اچھے تھے کہ جیسے ہی انہیں ہمارا حکم دیتا فوراً اس حکم کی کیا کرتے، تعمیل میں لگ جاتے۔ جب اللہ کے رسول نے دین کا کام شروع کیا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے لگے، تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کی بیوی تھی وہ ایمان لے آئی۔ اس کے بعد میں آپ کے دوستوں میں سے، مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ پیارے بچوں، یہ سب مسلمان بن گئے، مومنین کی کیٹیگری میں آ گئے۔ اب انہیں کیا تھی، تعلیم کی ضرورت تھی۔ ہمارے نبی چاہتے تھے انہیں کیا کرے، دین کی باتیں سکھائے۔ اور جب کچھ سکھانا ہوتا تو اس کے لیے کیا ہوتی، جگہ بھی ہمیں ضروری ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس ایک گلی تھی، جی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کا گھر تھا جن کا نام تھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے گھر کو کیا کیا، اسلام پھیلانے کا گھر بنایا۔ پیارے بچوں، کوئی آپ سے اگر یہ پوچھے کہ اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ کون سی ہے تو وہ کون سی درسگاہ تھی، دار ارقم، یعنی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھی۔ یہاں پر اللہ کے رسول اپنے دوستوں، اپنے مسلمان بھائیوں کو جمع کرتے ہیں اور کیا کرتے، جو وہی ان پر نازل ہوتی، جو احکامات نازل ہوتے وہ ان کو کیا کرتے تھے، سکھاتے تھے۔ پیارے بچوں، اس طرح چپکے چپکے آہستہ آہستہ کیا کیے، 3 سال تک دعوت کا کام اللہ کے رسول کرتے رہے۔ جب 3 سال ہو گئے دعوت کے کام کو تو آخر اللہ نے پھر اپنے نبی کو مخاطب کیا اور کہا کہ اب آپ کا کام کیا ہے کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں انہیں کیا کرو، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، انہیں اپنے رب سے ڈراؤ۔ اگر اپنے رب کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بھی کتنے بلانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، ایک طریقہ اپنایا، لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو کھانے کی دعوت دی اپنے گھر پر، اور وہاں جب لوگوں نے کھانا کھا چکے تو لوگوں کو کیا کیا، بتایا کہ میں کون ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کی آگ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول نے نام لے کے کہا کہ کوئی بھی تمہیں اللہ کی آگ سے بچائے گا نہیں، سوائے اگر تم کیا کرو گے، اسلام قبول کرو گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اتنا بتانے کے باوجود
ان بے رحموں میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا سوائے ایک چھوٹا بچہ، جبکہ وہ بہت کمزور تھا، ان کے پیر دبلے پتلے تھے، آنکھوں میں تکلیف تھی۔ اس نے کہا کہ میں ہوں جو آپ پر کیا کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہر دور میں اسلام کے لیے جو سب سے ہمیشہ آگے آگے تھے وہ کون تھے؟ پیارے پیارے نازک بچے ہوتے ہیں، اور یہی بچے ہمارا کیا ہوتے ہیں؟ قوم کا بہترین مستقبل ہوتے ہیں۔ بچوں، جو یہ ہم چھوٹی کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ بھی ہماری قوم کا کیا ہے؟ ایک روشن مستقبل ہے۔ اگر آپ بدل جائیں تو ہماری قوم کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی۔ اب دیکھیے آگے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا طریقہ کیا اپنایا؟ دعوت دی، گھر پر لوگوں کو بلایا۔ اب دوسرا طریقہ آپ نے کیا اپنایا کہ ایک پہاڑ تھا، بہت اونچا تھا، اس کو کہا جاتا ہے صفا کا۔ اللہ کے رسول نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھا اور لوگوں کو پکارا، ایک ایک کا نام ہے، ایک ایک خاندان والوں کا نام، ایک ایک قبیلوں والوں کا نام لے کر پکارا اور کہا کہ آؤ آؤ آؤ۔ جب کوئی اس طرح پکارتا ہے تو اس دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بہت ضروری بات کیا ہوتی ہے، ہمیں بتانی ہے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں تم سے کہ میں جس پہاڑ پہ کھڑا ہوں اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر کیا کرے گا؟ حملہ کرے گا، تو کیا تم میری باتوں کو یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا یقیناً ہم آپ کی بات کا کیا کریں گے؟ یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آج تک آپ کو کیا ہے؟ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، آپ تو کون ہیں؟ صادق ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ اتنا یقین کرتے ہیں مجھ پر، تو انہوں نے کیا کہا؟ میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اگر تم مجھ پر اور اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو یقین جانو کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، اور اگر تم نے مجھ پر اور اپنے رب پر ایمان نہیں لایا تو تمہارے لیے کیا ہے؟ جہنم کافی ہے۔ وہ کل قیامت کے دن تم یہ نہیں سوچنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رشتہ دار ہیں، تم کیا ہو جاؤ گے؟ بخش دیے جاؤ گے۔ ہر انسان کیا ہے؟ قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کا کیا ہے؟ حساب دے گا۔ پیارے بچوں، یہ سننے کے بعد سب لوگوں نے کہا کہ یہ فضول بات کے لیے بلائے تھے آپ نے؟ حالانکہ آپ دیکھیں ابھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ محمد آپ تو صادق ہے، لیکن جہاں حق بات کا معاملہ ہے وہیں پہ انہوں فوراً کیا ہو گئے؟ منہ پھیر لیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا چچا ابو لہب نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ، آپ کا کیا ہو جائے؟ محمد ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، جب ہم کسی اچھی چیز کی طرف لوگوں کو بلائیں گے تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ ہمیں کیا کریں گے؟ برے الفاظ سے پکاریں گے اور ستائیں گے، جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جگہ دعوتی کام کھلے اعلانیہ کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے اور دعوت کے کام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اور دوسرے طریقے کار اختیار کیے۔ بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ کہیں 4-5 لوگ جمع ہیں، فوراً وہاں چلے جاتے اور ان 4-5 کو کیا کرتے؟ اسلام کی دعوت دیتے۔ اسی طرح خانہ کعبہ میں بھی جب لوگ جمع ہو جاتے تو اللہ کے رسول ان کے پاس جاتے، ان کو کیا کرتے؟ دعوت دین دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس دور میں مشہور میلے تھے، ایک کا نام ہے عکاس کا میلہ، ایک کا نام ہے ذی المجاز کا میلہ۔ بہت سے میلے تھے جہاں پر میلوں میں کیا ہوتا ہے؟ کثیر تعداد لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول وہاں جاتے تھے، جب میلے لگتے تھے تو وہاں جاتے تھے اور وہاں کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ یہاں پر جو لوگ تجارت کی غرض سے بہت سارے لوگ کیا ہوتے؟ آتے تھے، اور حج کے زمانے میں بھی بہت میلے لگتے تھے، تو اللہ کے رسول جب دیکھتے حج کا زمانہ آ گیا، بہت لوگ نا حج کرنے آتے تھے، تو وہاں بھی جاتے تھے، لوگوں کو کیا کرتے؟ دعوت دین دیتے ہیں۔ اب جب مکہ کے سرداروں نے دیکھا کہ پہلے تو محمد کیا کر رہے تھے؟ اکیلے اکیلے، اور کچھ لوگوں کو دعوت دے رہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ ایک اعلانیہ ہو گئی، سب لوگوں کو معلوم پڑ رہا ہے، تو اب وہ سوچنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب یہاں سے انہوں نے ہمارے نبی کو کیا کیا؟ ستانے کی کوشش کرنے لگے۔ پیارے بچوں، اتنا ستاتے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے نکلتے تو آپ کے دروازے پہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ کانٹے پھینک دیتے تھے کہ آپ کے پیر کیا ہو جائے؟ لہو لہان ہو جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرتے تو وہ کہتے، دیکھو یہ تو وہی شخص طواف کر رہا ہے جو کیا ہے؟ جادوگر ہے، پاگل ہے، لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ ہمارے دین سے کیا کر رہا ہے؟ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔
بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی تکلیفوں کو سہتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ بد دعا نہیں کہتے تھے وہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جو کچھ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعوت و دین کرتے تھے اور لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے۔ ہم کو بھی یہی چاہیے کہ جو دین کا علم ہم تک ہے وہ ہم کیا کریں؟ دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ چلیے کل پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔